ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الحسين الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق اللہ العظیم. اللہ جل مجدہ کے کرم، سرور کونین، سید الانبیاء، امام الانبیاء، نبی الانبیاء، حضور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی نالین پاک کے تصدق سے میلاد مصطفیٰ کریم کی بابرکت مبارک محفل میں ہم سب حاضر ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے. ہم سب کی خوش نصیبی، خوش بختی شیخ المشائخ سیدی و سندی و مولائی حضرت قبلہ خواجہ محمود احمد اویسی سائیں سجادہ نشین دربار عالیہ شاہپور شریف اپنے دمکتے نورانی چہرے کے ساتھ جلوگر ہیں. میں ہاتھ جوڑ کر آپ کے در کی غلاموں کا ایک غلام اور نوکر کی حیثیت سے تاخیر پر برسر ممبر آپ سے معذرت کا طالب ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اس در کی نوکری میرے لیے بخشش کا ذریعہ ہے، میری نجات کا ذریعہ ہے. سلسلہ اویسیہ نے جس قدر مردانہ نے کلندر کو پیدا کیا، جس قدر مرد درویش اس سلسلہ کو اللہ رب العزت نے عطا کیے، وہ اسی سلسلے کا ایک خاصہ ہے. اور ہر سلسلہ چاہے وہ قادری ہو، چشتی ہو، نقشبندی ہو، سہروردی ہو، ہر سلسلہ جب اپنی روحانی معراج کو پہنچتا ہے تو اس سے نسبت اویسیہ حاصل ہوتی ہے. ہر سلسلے کو، چاہے وہ چشتی ہو، چاہے وہ قادری ہو، چاہے وہ سہروردی ہو، اسے نسبت اویسیہ حاصل ہوتی ہے. اور نسبت اویسیہ کا اس وقت معنی یہ ہوتا ہے کہ براہ راست اس وقت اس ولی کو بارگاہ مصطفیٰ سے فیض مل رہا ہوتا ہے، اسی نسبت کو نسبت اویسیہ کا نام دیا جاتا ہے. قرآن مجید کی آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی سورہ اخلاص، جس کو سورہ توحید کا نام دیا جاتا ہے. ہم سے کہا جاتا ہے کہ یہ صوفی موحد نہیں ہے، یہ عاشق رسول تو ہیں مگر توحید کو بیان نہیں کرتے. یہ ظاہراً موحد تو کہلاتے ہیں لیکن دراصل یہ موحد نہیں ہے. آج برسر منبر یہ دعویٰ کرنے والا ہوں، جتنا صوفی موحد ہے کوئی مائی کلال موحد نہیں ہو سکتا. صوفی میں اور توحیدی میں بڑا فرق ہے. جو اپنے آپ کو توحیدی کہلاتے ہیں اور صوفی میں بڑا فرق ہے. توحیدی رب کو مانتا ہے، صوفی رب کو دیکھتا ہے. توحیدی رب کے قدرت سے رب کو مانتا ہے، اور جو موحد صوفی ہوتا ہے وہ کائنات کے ذرے ذرے میں اسی کے جلووں کو دیکھتا ہے. اس لیے مرزا غالب نے ایک بڑی عجب بات کہی. حضور میں اس کا کوئی عقیدت مند نہیں تھا، مگر جب میں نے اس کے اس شعر کو پڑھا اس دن سے میں عقیدت مند ہو گیا. کہنے لگا اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہے، اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہے، دیکھنے والا بھی ایک ہے، دکھانے والا بھی ایک ہے، پردہ ہٹانے والا بھی ایک ہے، پردہ ہٹانے والا بھی ایک ہے، اور بے پردہ بے حجاب دیکھنے والا بھی ایک ہے. شاہد بھی ایک ہے، مشہود بھی ایک ہے، شہود بھی ایک ہے، شہادت بھی ایک ہے. تو پھر حیران ہوں
پھر مشاہدہ ہے کس حساب میں؟ جب شاہد بھی ایک مشہود بھی ایک، پھر مشاہدہ کس کا ہو رہا ہے؟ شاہد کا ہو رہا ہے یا مشہود کا ہو رہا ہے؟ سرمہ وحدت جو کھینچا عشق نے آنکھوں کے بیچ، سرمہ وحدت جو کھینچا عشق نے آنکھوں کے بیچ، مولانا موحد صوفی اس کو کہتے ہیں جب وہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، قرب نوافل کے ذریعے سے ہو، فرائض کے ذریعے سے ہو، جب وہ اللہ کا مقرب بن جاتا ہے تو پھر اللہ خود اپنے دست قدرت سے اپنی وحدت کا نور کا سرما ولی کی آنکھ میں لگا دیتا ہے۔ چاہے وہ ولی حضرت خواجہ اویس کرنی ہو، چاہے وہ ولی شہنشاہ بغداد ہو، وہ ولی کامل جب دیکھتا ہے آنکھ تو ولی کی ہوتی ہے، وحدت کا نور اس کا ہوتا ہے۔ جب اسی نور وحدت کے سرمے میں وہ کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھتا ہے، اسے غیر نظر نہیں آتا۔ کائنات کے ذرے ذرے میں باہر سو جلوہ دلدار دیدم، باہر چیزیں جمالے یار دیدم، جو خود رو بنگرم دیدم ہمونس جمالے خود جمالے یار دیدم۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا، بہت بڑا محقق ہے، کہتا ہے لم یکن ناظرا الا فی اللہ ولا عارفا الا باللہ، کہتا ہے خدا کی عزت کی قسم وکان المواحد الحق، جو مواحد ہوتا ہے صوفی ہوتا ہے وہ غیر کو دیکھتا ہی نہیں ہے، اس کی نگاہ غیر پر جاتی ہی نہیں ہے، وہ غیر کو جانتا بھی نہیں ہے، وہ غیر کو پہچانتا بھی نہیں ہے۔ ذرہ ذرہ کائنات میں بس سرمہ وحدت جو کھینچا عشق نے آنکھوں کے بیچ، جون سا پتھر نظر آیا وہ کوہ طور تھا، ان کے چہرے پہ خدا جانے یہ کیسا نور تھا، ورنہ دیوانگی کب عشق کا دستور تھا۔ تو پھر اپنے آپ کو جب دیکھا، جب اس نے اپنے آپ کو دیکھا، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ارے خودی میں نظر ہوتی تو پھر اپنا آپ دکھائی دیتا، اپنے آپ میں بھی اسی کے جلووں کو دیکھ رہا تھا۔ جب اپنے آپ میں اسی کے جلووں کو جب دیکھ رہا تھا تو کہیں انا الحق کا نعرہ لگایا، کہیں سبحانی معظم شانی کا نعرہ لگایا۔ اس لیے تو کہا کہ جب میں سبحانی معظم شانی کا نعرہ لگاؤں تو ایک کام کرنا ہے، تلوار اٹھانا ہے، مجھے قتل کر دینا ہے۔ تلوار اٹھی ہے، حتیٰ کہ سبحانی معظم شانی کا نعرہ لگتا ہے، خدا کی قسم تلوار چلتی نہیں ہے، جیسے نور کے ارد گرد تلوار چلی جاتی ہے۔ جسم ہوتا تو پھر تلوار لگتی نا، جسم تو نور وحدت میں غرق ہو چکا تھا، مستغرق ہو چکا تھا۔ اس لیے میرے پیر فرید کہہ گئے ایک دا ہوں، ایک گو ہوں، ایک جو، ارے سب میں اس کو دیکھتا ہوں، غیر سے مطلب نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ جو آم کا درخت ہے، آم کا درخت ہے، وہ کس سے پیدا ہوتا ہے؟ گٹلی سے پیدا ہوتا ہے۔ گٹلی کو اس کے اندر بوتے ہیں زمین کے اندر، گٹلی سے ہی تنا نکلتا ہے، تنے سے شاخیں نکلتی ہیں، شاخوں سے پتے نکلتے ہیں، پھر آم کا پھل نکلتا ہے، آم کے پھل کو کھاتے ہیں تو پھر وہی گٹلی نظر آتی ہے۔ گٹلی تو زمین میں تھی، وہی گٹلی درخت پر نظر آ رہی تھی۔ وہ پتے کیا ہیں، وہ شاخیں کیا ہیں، وہ پتے کیا ہیں؟ اصل میں گٹلی اس کا اصل تھا، شاخیں اس کی فرع تھی۔ خدا کی عزت کی قسم، یہ کائنات کے تعینات، یہ کائنات کی کثرت، یہ کائنات کا تکثرات، مظہر مختار، علامہ اعجاز احمد اویسی صاحب، زید بکر، یہ جتنے بھی کائنات کی کثرتیں ہیں، کائنات کے افراد ہیں، لگتے تو تمہیں غیر ہوں گے، مجھے غیر ہوں گے، مگر جو ولی مقام ولایت کی معراج تک پہنچ جاتا ہے اسے نسبت اویسی مل جاتی ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، تو پھر اسے غیر نظر نہیں آتا۔ جب اس مقام پر پہنچتا ہے تو پھر کہہ اٹھتا ہے جو مکان تھا بن گیا لا مکان،
جو نشاں تھا ہو گیا بے نشاں، جو مکان تھا بن گیا لا مکان، جو نشاں تھا ہو گیا بے نشاں، شدہ اسم و رسم سے من جدا، اللہ اپنے آپ کو کیا کیا کیا۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ تلاوت کی سورہ اخلاص، جس کو سورہ توحید کا نام دیا جاتا ہے، اللہ نے خالص اپنی توحید کا بیان کیا، مگر بیان کیسے کیا، انداز کیسے تھا؟ کہا قل محبوب تو فرما، هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کا والد نہیں، اس کا ولد نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی ہم پلہ نہیں، وہ صمد بھی ہے، لم یلد ولم یولد بھی ہے، اس کا کوئی ہم پلہ نہیں ہو سکتا۔ تین نکتے میں آپ کی خدمت میں پیش کر دینے والا ہوں۔ میرے مالک، شان تیری تھی، بیان تیرا تھا، توحید تیری تھی، ذکر تیرا تھا، خود کہہ دیتا ایھا الناس انی اللہ احد، کہ لوگوں میں ایک ہوں، اپنی شان توحید کو خود بیان کر دیتا نا۔ کہا نہیں، قل محبوب تو فرما، هو اللہ احد، کہ میں ایک ہوں، تو فرما کہ میں بے نیاز ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ محبوب، اگر میں کہتا نا میں ایک ہوں تو لوگ میرے کہنے پر مجھے مانتے ہیں، میرے کہنے پر مجھے مانتے ہیں۔ جب تو کہے گا نا کہ وہ ایک ہے تو لوگ تیرے کہنے پر تجھے مانیں گے، جب تیرے کہنے پر تجھے مانیں گے، تجھے مان کر پھر میرے پاس آئیں گے۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ عقیدہ توحید بھی یہی ہے کہ پہلے تمہیں مانے، بعد کے اندر میری ذات کو مانے، اسی کو عقیدہ توحید بنا دوں گا۔ جو تمہیں مانے مجھے مانے، اس کا عقیدہ توحید پکا۔ جو تیری شان کو نہ مانے، مجھے کہتا پھرے، ہزاروں سال سجدے کرتا رہے، ابلیس تو بن سکتا ہے، ابلیس تو بن سکتا ہے، مگر صوفی نہیں بن سکتا۔ محبوب، اس لیے چاہتا یہ ہوں کہ تو میرا تعارف کرا، جب تیرے کہنے پر لوگ تجھے مان کر میری بارگاہ میں آئیں گے، مانیں گے، میں خدا بھی اسی کو عقیدہ توحید بنا دوں گا۔ قل میں دوسرا نکتہ، بڑا خوبصورت نکتہ ہے، قل تو فرما، هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ قل میں حضور کی شان کا ذکر ہے، هو اللہ احد میں اللہ کی شان کا ذکر ہے، بڑا خوبصورت نکتہ ہے۔ قل میں اللہ کا بیان، قل میں رسول اللہ کا بیان، هو اللہ احد میں اللہ کا بیان، قل میں شان رسالت، هو اللہ احد میں شان توحید، قل میں عنوان رسالت، هو اللہ احد میں عنوان توحید۔ اللہ نے شان توحید سے پہلے شان رسالت کا ذکر کیا۔ میں اپنی پوری تقریروں کا نچوڑ اسی ایک جملے میں پیش کرنے والا ہوں، تیرے اپنے عقیدے کا نچوڑ۔ هو اللہ احد بعد میں ہے، قل پہلے ہے۔ قل میں شان رسالت، هو اللہ احد میں شان توحید۔ اللہ نے شان توحید سے پہلے شان رسالت کا ذکر کر کے دنیا کو بتا دیا، مجھ تک اگر آنا چاہتے ہو پہلے میرے یار کی شان کو ماننا پڑے گا، بعد میں میرے پاس آنا پڑے گا۔ مقام مصطفیٰ، جو تیری شان کو نہ مانے مجھے مانتا پھرے، اسے کبھی نہیں مانوں گا۔ تیسرا نکتہ، بڑا مختصر سے جا رہا ہوں، بڑا خوبصورت نکتہ ہے، قل تو فرما، هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ کہا محبوب، ان لوگوں سے کہہ دو جب میں تیرے واسطہ کے بغیر ان سے کلام ہی نہیں کرتا۔ محبوب، ان سے کہہ دو جب میں تیرے ذریعے کے بغیر اپنی شان توحید کو ان سے بیان بھی نہیں کرتا۔ یہ کیسے ملا ہے جو کہتے ہیں کہ تبلیغوں کے چلوں کے ذریعے سے خدا مل جائے گا؟ نہیں نہیں، جب میں تیرے بغیر
ان سے کلام نہیں کرتا، یہ تیرے بغیر مجھ تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ مجھ تک اگر آنا ہے تو اس کا ایک راستہ ہے جو مدینے سے ہو کر خدا تک پہنچتا ہے۔ چوتھا نکتہ اس سے بھی بڑا اونچا ہے، اس سے بھی بڑا اونچا ہے۔ دیکھیے سون میانی کی طرف آنے کے لیے مختلف راستے ہیں۔ کوئی سعدکاباد سے راستہ ہوگا، کوئی سندھ سے راستہ ہوگا، کوئی بلوچستان سے راستہ ہوگا، مختلف سڑکوں سے، مختلف راستوں سے سون میانی تک پہنچتے ہیں۔ مختلف راستے ہیں، مختلف سڑکیں ہیں جن سڑکوں کے ذریعے سے ہم اس مقام پر پہنچتے ہیں۔ منزل ہماری ہو سون میانی، راستے الگ الگ، سڑکیں جدا جدا، کوئی اس سڑک سے آیا، کوئی اس سے، کوئی اس سے، منزل ایک ہے۔ اللہ تک پہنچنے کی منزل ایک ہے، راستے جدا جدا، سڑکیں جدا جدا۔ اگر میرے اس نقطے کو آج سمجھ گئے نا، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اللہ تک پہنچنے کے راستے جدا جدا، منزل ایک، خدا کی معرفت۔ وہ راستے کون سے ہیں؟ عبادت اللہ تک پہنچاتی ہے، اللہ کا ذکر اللہ تک پہنچاتا ہے، شیخ کریم کی محبت اللہ تک پہنچاتی ہے، ماں باپ سے محبت اللہ تک پہنچاتی ہے، مسکینوں کی مدد اللہ تک پہنچاتی ہے، بیت اللہ کا طواف اللہ تک پہنچاتا ہے۔ مختلف ذریعے ہیں والدین کی خدمت، اس راستے سے اللہ تک پہنچ سکتے ہو۔ تبلیغ راستہ ہے، اس کے ذریعے سے خدا تک پہنچ سکتے ہو۔ یتیموں کی خدمت راستہ ہے، اس کے ذریعے سے خدا تک پہنچ سکتے ہو۔ حضور شہنشاہ بغداد سے کسی شخص نے پوچھا، حضور اللہ کہاں ملتا ہے؟ آپ بتائیے خدا کہاں ملتا ہے؟ شہنشاہ بغداد نے فرمایا، اللہ کو دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا دیکھنا چاہتا ہوں، ملنا چاہتا ہوں اس سے؟ کہا خدا غریب کے ٹوٹے ہوئے دل میں ملتا ہے۔ جب غریب کا دل ٹوٹتا ہے تم اس کی مدد کرتے ہو، خدا راضی ہو جاتا ہے۔ خدا تم سے ملتا ہے، تم نہیں دیکھ سکتے، تم نہیں دیکھ سکتے۔ مختلف ذریعے ہیں اللہ تک پہنچنے کے، جیسے سون میانی تک پہنچنے کے لیے مختلف سڑکیں تھیں، ایسے اللہ تک پہنچنے کے لیے مختلف راستے ہوتے ہیں۔ مگر ایک وقت آتا ہے کہ خدا سب سڑکوں کو بند کر دیتا ہے اپنے تک پہنچنے کے لیے، سب راستے بند۔ میرے مولا کیسے پہنچیں گے؟ راستے تو بند ہیں، کنٹینر لگا دیے گئے۔ جب کنٹینر لگ گئے تو پھر سون میانی کیسے پہنچے؟ ہر راستے پر کنٹینر ہے، ہر راستے پر ٹرک کھڑا ہوا ہے، آگے کار جا نہیں سکتی۔ سون میانی تک کیسے پہنچے؟ میرے مولا تجھ تک آنا چاہتے ہیں، تو نے سب راستے بند کر دیے۔ کہا ہاں، اس لیے کہ تو نے دل کا تعلق میرے یار سے جوڑا نہیں، تو نے اپنے دل کا تعلق مصطفیٰ کی محبت کے ساتھ قائم نہیں کیا۔ شمع محبت رسول دل کے اندر جلا لو، دل کے اندر میرے مصطفیٰ کی محبت کو پیدا کر لو۔ جس راستے سے ہو کے آؤ گے اسی راستے سے تم سے ملاقات کرنا شروع کر دوں گا۔ اگر حضور سے عشق و محبت و کمالات و عقیدت کا تعلق ختم تو خدا ہو کر تمہارے لیے سب راستوں کو بند کر دوں گا۔ اب پتہ چلا کہ نماز ذریعہ ہے رب تک پہنچنے کی، مگر اس وقت تک ذریعہ بنتی ہے کہ نماز خدا کی ہو، ادب مصطفیٰ کا۔ اب پتہ چلا تبلیغ ذریعہ ہے خدا تک پہنچنے کی، اس وقت تک تبلیغ کے راستے سے رب تک پہنچ سکتے ہو جب تبلیغ زبان پر ہو، دل کی دھڑکنوں میں مصطفیٰ کا عشق و محبت ہو، تب جا کر ہر راستہ، ہر کنٹینر کھل جائے گا، ہر راستہ تمہیں منزل تک لے جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا ہے۔ اس پر آخری نقطہ پیش کر رہا ہوں، بڑا خوبصورت ہے، جو اس سے بھی اونچا ہے۔ اعلان نبوت کرنے جا رہے ہیں، کسی کو کوئی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ اہل مکہ کو جمع کر لیا میرے سرکار نے، اہل مکہ جمع ہو گئے، سبھی کانوں میں بات کرنے لگے، پتہ نہیں کیوں بلایا ہمیں،
میرے کریمہ کا انداز تبلیغ کیے، پہاڑ پر کھڑے ہو گئے، فرمایا اگر میں تمہیں فرما دوں کہ پہاڑ کی اس اوٹ سے دشمن تم پہ آ کے حملہ کر دے گا، مان لو گے؟ سبھی نے کہا ماننے گے۔ کیوں مانو گے؟ اس لیے کہ ہم نے بچپن سے لے کر آج تک آپ کو صادق پایا، امین پایا، سچا پایا۔ جب سچا امین پایا ہے تو جو کچھ فرمائیں گے مان لیں گے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اب جب تم مجھے صادق و امین مانتے ہو نا، اب مان لو کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، بت تمہارے خدا نہیں ہو سکتے، وہ خالق ہی ہے جو تمہارا معبود برحق ہے۔ صحیح بلانا تو رب کی طرف تھا، دعوت تو رب کی دینی تھی، تبلیغ تو اس کی کرنی تھی، تو ذکر اپنا کر دیا، ذکر اپنا کر دیا۔ لوگوں نے پہلے حضور کو مانا کہ صادق اور امین، جب اپنی ذات کو منوا لیا تو اب کہا وحدہ لا شریک ہے۔ قیامت تک ہر مبلغ کو راستہ دکھا دیا کہ جب بھی خدا کی طرف دعوت دینا، پہلے مصطفیٰ کی شان کو بیان کرنا، جو شان کو مانتا جائے گا وہی خدا کو مانتا چلا جائے گا۔ کچھ لوگوں نے مانا کہ مانتے ہیں وہ وحدہ لا شریک ہے، کچھ لوگوں نے کہا نہیں مانتے وہ وحدہ لا شریک ہے۔ کیوں نہیں مانتے؟ کہنے لگے صحیح مشکل ایک آن پڑی ہے کہ جن بتوں کو ہم خدا مانتے ہیں وہ نظر آتے ہیں کہ یہ بت ہے۔ آگ خدا ہے، نظر آتی ہے خدا ہے، یہ سورج ہمارا خدا ہے، نظر تو آتا ہے۔ جس خدا کی طرف آپ بلانے والے ہیں وہ نظر نہیں آتا۔ جب وہ نظر نہیں آتا مانیں گے کیسے؟ مانیں گے کیسے؟ علامہ اویسی صاحب کی بات یہ ہے کہ اب اعتراض حضور پر نہیں تھا، اب اعتراض حضور پر نہیں تھا، اب اعتراض رب پر تھا کہ وہ نظر آئے، وہ دکھائی دے۔ تو جب اس کی قدرت پہ سوال اٹھ گیا تھا تو مظہر مختار کی عقل کہتی ہے کہ خدا اسی وقت سمندر کے قطروں کو حکم دیتا کہ میرا کلمہ پڑھ۔ سمندر کا ایک ایک قطرہ رب کا کلمہ پڑھتا، وہ خدا کو مان لیتے۔ خدا چاہتا تو اپنی قدرت سے پہاڑوں کو کہتا چل، پہاڑ چلنا شروع ہو جاتے، پہاڑوں کو چلتا دیکھتے خدا کو مان جاتے۔ خدا چاہتا تو سورج کو کہتا آج کے دن مغرب سے طلوع ہو، وہ مغرب سے طلوع ہوتے دیکھتے تو خدا کو مان لیتے۔ صحیح یہ سورج بھی اس کی قدرت کی دلیل تھی، مگر ان کے سامنے اس کو پیش نہیں کیا۔ پہاڑ بھی قدرت کی دلیل تھی، مگر ان کو ان کے سامنے پیش نہیں کیا۔ سمندر بھی اس کی قدرت کی دلیل تھی، اس کے سامنے ان کو پیش نہیں کیا۔ دو وجہ تھی۔ ایک وجہ یہ تھی تاریخ بن رہی تھی اسلام کی۔ اگر خدا اس بات پہ توجہ کرنا ہے، اگر خدا پہاڑوں کو حکم دیتا نا کہ چل، لوگ پہاڑوں کو چلتے ہوئے دیکھتے، خدا کو مانتے تو پہاڑ اللہ کے قدرت کی پہلی دلیل بنتی۔ تاریخ اسلام نمبر 1، لوگ پہاڑ کو دیکھ کر رب کو مانتے، سمندر کو دیکھ کر رب کو مانتے۔ میں مثال دے دوں تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ حضرت مولانا محمد اعجاز اویسی صاحب صادق آباد کے کسی مصور کے پاس چلے گئے جو تصویریں بناتا ہے۔ اس سے کہا کہ تو نے جو تصویر اچھی سے اچھی بنائی ہو اس کو تو ذرا لے کر جا۔ وہ اپنے کارخانے کے اندر جائے گا، دیکھے گا تصویروں کو، جو سب سے بڑی حسین تصویر جو اس نے بنائی ہوگی اسے ہی اٹھا کر لے آئے گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ باقی کو کیوں نہیں اٹھایا؟ وہ بھی تو اس کے ہاتھوں کی تصویریں بنی ہوئی تھی نا۔ اس تصویر سے جو حسین تھی، اس سے اس کے فن کا پتہ چل رہا تھا کہ اتنا صاحب فن ہے، اس لیے اس تصویر کو اٹھا کر لے آئے۔ علامہ صاحب نے جب اس کو دیکھا
تو تصویر کو دیکھ کر مصور کو مان گئے کہ مصور میں فن اتنا ہے. ہائے ہائے ہائے. آخر تک اب تیرا دل سبحان اللہ کہے گا، میں نہیں کہوں گا. تیری روح سبحان اللہ کہے گی، مگر جملہ سن. اللہ پر جب اعتراض ہوا کہ وہ ہے، خدا نے پہاڑ کو حکم نہیں دیا. اپنے کارخانے قدرت میں دیکھا، پہاڑ بھی تھا، سمندر بھی تھے، آتش بھی تھا، آسمان بھی تھے، زمین بھی تھے، اس کی قدرت کے کئی مظہر اور دلائل تھے. سب کو چھوڑا، دیکھا میری ربوبیت کا شاہکار کون ہے. اپنی ربوبیت کے شاہکار جو اس کی حسن کا مظہر ادب تھا، حضور کی ذات اقدس تھی. ان لوگوں نے کہا وہ خدا نظر نہیں آتا اس لیے نہیں مانتے. اللہ نے کہا محبوب ان کو کہہ دو قد جاءکم برہان من ربکم. اگر وہ تمہیں خدا نظر نہیں آتا، میں مصطفیٰ تو تمہیں نظر آ رہا ہوں نا. میں تو تمہیں دکھائی دے رہا ہوں، میں تو تمہیں نظر آ رہا ہوں. 40 سال میں نے تمہارے درمیان گزارے ہیں، خلوت جلوت رات دن. میری 40 سالہ زندگی میں کسی ایک لمحے میں اگر کوئی عیب نہیں ہے تو پھر مان لو جس ذات کی طرف بلانے والا ہوں وہ ذات بھی بے عیب ذات اقدس ہے. پتہ یہ چلا کہ اللہ کے حسن کا، اس کے جمال کا، اس کے کمال کا مظہر ادب، اس کا شاہکار ربوبیت حضور کی ذات اقدس تھی. اس لیے آپ کوئی رب کو دیکھنا چاہے تو خدا نے وہ آنکھ نہیں بنائی جو اس کی حقیقت کو دیکھ سکے. اس لیے تو فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا. ایک صفاتی پردے کو ہٹایا تھا تو حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کے گر پڑے تھے. آج عجب بات کرنے والا ہوں، کوئی آنکھ رب کی صفات کو نہیں دیکھ سکتی. رب کی ذات تو بڑی آگے ہے. کوئی آنکھ رب کی صفات کو نہیں دیکھ سکتی. میں نے پچھلی تقریر میں نے حضور کے قدموں میں بیٹھ کر عرض کر دیا تھا، دوبارہ عرض کر دینے والا ہوں کہ اللہ نے ایک ہے حقیقت خدا، ایک ہے حقیقت مصطفیٰ. اللہ نے بھی اپنی حقیقت کے دیکھنے کے لیے کوئی آنکھ نہیں بنائی. حضور کی حقیقت کو دیکھنے کے لیے بھی کوئی آنکھ نہیں بنائی. کیوں؟ حضور محب بھی ہیں، حضور محبوب بھی ہے. رب محب بھی ہے اور رب محبوب بھی ہے. رب محب بھی ہے، رب محبوب بھی ہے. غیرت محبت کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں. اس نے غیرت محبت کی بنا پر اپنے یار کی حقیقت کے حسن کو دیکھنے کے لیے کوئی نگاہ ہی نہیں بنائی. وہ بھی دیکھتی، رب بھی دیکھتا تو یار کی حقیقت کے دیکھنے میں شرکت ہوتی. خدا کو تو شرکت گوارا نہیں. او مصطفیٰ کے دیدار میں شرکت خدا کو پسند نہیں ہے تو مصطفیٰ جیسا صرف دیدار میں، صرف دیکھنے میں اللہ کو شرکت پسند نہیں ہے. شرکت ہوتی تو کائنات کا سب سے بڑا عاشق صدیق تھے. صدیق اکبر سے بڑھ کر تو حضور کا کوئی عاشق نہیں تھا نا. آج حضرت کے قدموں میں بیٹھ کر مجھے حدیث سمجھ آئی کہ رسول اللہ نے صدیق اکبر سے ہی کیوں کہا، فاروق اعظم سے نہیں کہا، حضرت عثمان سے نہیں کہا. والذی یا ابا بکر والذی بعثنی بالحق لم یعلمنی حقیقت غیر ربی. اے ابو بکر تو سن، میرے رب کے سوا میری حقیقت کو نہ کوئی جان سکتا ہے نہ کوئی پہچان سکتا ہے. پتہ چلا حقیقت مصطفیٰ کو بھی رب کے سوا کوئی نہیں دیکھ سکتا اور حقیقت خدا کو بھی مصطفیٰ کے سوا کوئی نہیں دیکھ سکتا. غیرت ادھر بھی ہے، غیرت ادھر بھی ہے. غیر ادھر نہیں، غیر
ادھر نہیں، تو پھر اعلیٰ حضرت کیوں نہ کہے وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ تو پھر عاشق کیوں نہ کہے خدا کو دیکھنا چاہو تو کہاں جاؤ، خدا کو دیکھنا چاہو تو کہاں جاؤ، کہاں جائیں؟ کہا خدا کو نٹھو سے محمد دے اولے، خدا کو دیکھنا چاہو تو حضور کے قرب میں آؤ۔ کہنے لگے یہ شاعر ہے، عاشق ہے، عاشق کی بات قابل حجت نہیں ہوتی۔ مولانا تم نے شاعر کی بات کی، عاشق کی بات کی، نہیں مانتے اس کو؟ میں نے کہا قرآن کو مانو گے؟ کہنے لگے ہاں۔ میں نے کہا قرآن پڑھتا ہوں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر تم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو نا، مجھے منانا چاہو تو پھر میرے یار کے در پہ چلے جاؤ۔ روک رہا ہوں۔ ابو اسحاق نئی روایت میں نے پرسوں ترسوں پڑھی جو حضور کی بارگاہ میں، اس سے پہلے میں نے زندگی میں یہ روایت نہیں پڑھی تھی۔ اسی آیت کو ایک عربی بدو اپنے گھر میں پڑھ رہا تھا، مدینے سے بہت دور، مسلمان تھا، کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر مجھے راضی کرنا چاہو تو مدینے چلے جاؤ، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلے جاؤ۔ قرآن وہیں رکھا ہے۔ بیوی نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا قرآن پڑھا ہے، معاف خدا کرتا ہے مگر صدقے مصطفیٰ کے کرتا ہے، حضور سے سفارش کراؤں گا اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ مدینے پہنچا، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، اس نے کہا تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ صحابہ رونے لگے، وہ پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا۔ مولا علی کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے سرکار کا 3 دن پہلے وصال ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو چھلک پڑے ہیں، حضور کی مزار کے قریب کھڑا ہوتا ہے اور ایک جملہ کہتا ہے جو خدا کی قسم میں بھی حضور کے مواجہ شریف کے سامنے کہتا ہوں، میں بھی کہتا ہوں۔ وہ کہنے لگا قد جئتک مستغفرا لذنبی ومستشفعا بک الی ربی، میرے آقا جب سے قرآن پڑھا تھا کہ اللہ آپ کے صدقے معاف کر دیتا ہے، میں نے دل میں تہیہ کیا تھا کہ آپ کے سامنے ہاتھ جوڑوں گا۔ میرے کریم آقا میں اپنی پچھلی زندگی کو دیکھتا ہوں، گناہوں سے بھری پڑی ہے، خدا آپ کے صدقے معاف کر دیتا ہے، آپ سفارش کر دیں گے۔ یہاں آ کر تو پتہ چلا آپ کا وصال ہو گیا۔ کس کے در پہ جاؤں، کس کی دہلیز پہ جاؤں، کون میرے سوال کو سنے گا؟ یہ رو رو کے کہنے لگا آپ کی شفاعت کا طالب ہوں یا رسول اللہ۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، شیخ ابو اسحاق کہتے ہیں رو رہا ہے، کہہ رہا ہے میرے آقا کس کے در پہ جاؤں؟ حضور کی مزار اقدس کے اندر سے آواز آئی انہو قد غفر لک، جا میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں، تم میرے پاس آیا ہے، سفارش میں نے کی ہے، خدا نے تیرے لیے بخشش کے دروازے کھول دینے کا اعلان کیا۔ حاضرین محترم، اندر سے آواز آئی، حضور کے روضے اطہر کے اندر سے آواز آئی، جا تجھے بخش دیا گیا، جا تجھے معاف کر دیا گیا۔ یہاں ایک اور بات بھی عرض کرتا چلا جاؤں، اللہ نے صرف یہ نہیں کہا کہ حاضری دے دو، اس کو پتا ہے کہ دشمن بھی حاضری دے گا، دشمن بھی مدینے آئے گا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ، بلکہ کہا جاؤ پھر دیکھوں گا۔ جب تو ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا ہے، میرا محبوب تیری سفارش کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ ہائے ہائے، تجھے بلاتا ہے یا نہیں بلاتا؟ تجھے قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ تیری غلامی کو قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ ایک لفظ میں کہا کرتا ہوں جو آج بھی کہوں گا کہ جب تو جائے گا سفارش کے لیے عرض کرے گا، تو مصطفیٰ کو دیکھے گا، میں بھی یار کو دیکھوں گا۔ تو جانی کو دیکھے گا، میں یار کو دیکھوں گا کہ میرے مصطفیٰ کے لب ہلتے ہیں یا نہیں ہلتے۔ اگر میرے یار کے لب سفارش کے لیے ہل گئے، تیرے گناہوں کو دیکھوں یا یار کے لبوں کے ہلنے کی اداؤں کو دیکھوں؟
بس اپنے یار کے لبوں کے ہلنے کی اداؤں کے صدقے سے میں خدا تیرے لیے بخشش و مغفرت کے دروازے کھول دوں گا۔ تو پھر اب سنیے کہا میرا محبوب جب تمہیں اپنا بنا لے، جب تیری غلامی کو قبول کر لے، لوجد اللہ، جب یار کا تو بن جائے گا میں خود خدا بھی تیرا بن جاؤں گا، تو خود پالے گا خدا کو۔ اس لیے تو کہا خدا کو نٹھو سے محمد دے اولے، محمد کو نہبے لکھے دے گزر گئی، میں اپنی حیاتی تو قربان تھی ماں خدا کو محمد اکھے دے گزر گئی۔ میرے قبلہ گاہ والد گرامی ایک روایت پیش کرتے ہیں، میں نے نہیں پڑھی، انہوں نے یقیناً پڑھی ہوگی، نہ مجھے جرت ہوئی ان کی بارگاہ میں صحیح آپ نے کہاں سے پڑھی، اس کو میں ادب کے مطابق نہیں سمجھتا، ان کی زبان سے جو نکل گیا میرے لیے وہ سب کچھ بن گیا۔ فرماتے ہیں دو عورتیں تھیں، بکریاں چرا رہی تھیں، دونوں غیر مسلم تھیں، ان میں سے ایک عورت نے کہا سنا ہے مسلمانوں کے نبی کا چہرہ بڑا نورانی ہے، دیکھیں تو صحیح۔ وہ چلی گئی، اس نے دیکھا، آ گئی، کہنے لگی خدا کی قسم ایسا چہرہ پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا، جاؤ تم جاؤ۔ جب وہ دوسری آئی اندر داخل ہونے لگی، اس نے حضور کے چہرے کو دیکھا، دیکھ کر عجب سوال کیا، مسلمانوں کے نبی اللہ کی طرف بلاتے ہو، رب کو بھی دکھا سکتے ہو؟ رب کا دیدار کرنا چاہتی ہوں۔ مسلمان ہوئی، کلمہ پڑھا، حضور نے ایسے انگلی کا اشارہ کیا، اشارہ کرنے کی دیر تھی، بے ہوش ہو کے گر پڑی، حسبی اللہ حسبی اللہ حسبی اللہ، بس کافی ہے کافی ہے، خدا کی قسم پردے ہٹا دیے گئے، رب کا دیدار نگاہوں کے سامنے میں نے ابھی کر لیا۔ خیر التابعین ہے، امام العارفین ہے، حضرت خواجہ اویس قرنی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جن کا مقام اور جن کا مرتبہ اور جن کی شان اور جن کے کمالات یہ ہیں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم جلوگر ہے۔ رسول اللہ آج کچھ دو تین نئی روایتیں پیش کرنے والا ہوں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، قبیلہ قرن میں ایک شخص ہوگا جس کا نام اویس قرنی ہوگا، وہ اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہوگا، مجھ پر بھی ایمان رکھتا ہوگا، ماں ضعیفہ کی خدمت کرتا ہوگا۔ اے عمر، اے علی رضی اللہ تعالی عنہما، وہ ایک نہ ایک دن تمہیں مقام عرفات پہ ملے گا۔ حضور نے فرمایا ایک نہ ایک دن تمہیں مقام عرفات پہ ملے گا۔ حضور ان کی اتنی بڑی شان، فرمایا اتنی بڑی شان، قبیلہ بنی قلیب، حضور نے ارشاد فرمایا کہ ان کے چوپاؤں کی بالوں کی تعداد کے برابر اللہ اس کی شفاعت کے صدقے میری امت کی بخشش و معافی کا اعلان فرما دے گا۔ مورخین لکھتے ہیں جس قبیلے کا نام رسول اللہ نے لیا، اس وقت عرب کے اندر سب سے بڑی تعداد ہی اس کی تھی، اور اس قبیلے کی خاصیت یہ تھی کہ اس قبیلے کے ایک ایک آدمی کے پاس سینکڑوں جانور تھے، ایک ایک فرد کے پاس سینکڑوں جانور تھے، ایک ایک جانور پر ہزار ہزار بال تھے۔ ارے لاکھوں جانور ہوں اور اربوں کی تعداد میں بال ہوں، یہ حضرت اویس قرنی کی شان ہے کہ اللہ پاک کیا کرم کریں گے، ارے جس کو دیکھتے جائیں گے سفارش کرتے جائیں گے، خدا جنت میں داخل فرماتا چلا جائے گا۔ خیر التابعین ہے، امام العارفین ہے، حضور سیدنا خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا فاروق اعظم نے ایک روایت میں آتا ہے اپنے دور خلافت کے آخری سال حضرت خواجہ اویس قرنی سے ملاقات کی۔ تین روایتیں ملتی ہیں، بنو کوہ ابو اویس پر یا مقام عرفات پر
یا پھر ایام تشریق میں، تینوں روایتیں ملتی ہیں، ایام تشریق میں یا پھر کوہ ابو قبیس پر یا پھر مقام عرفات پر ملاقات ہوئی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیدنا خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ایک روایت میں آتا ہے خطاب کر رہے تھے، جیسے آپ حالت اجتماع میں ہیں، سیدنا فاروق اعظم خطاب کرتے کرتے اچانک کہنے لگے، اچانک کہا خطاب کے دوران، تم میں سے کوئی اویس کرنی کو جانتا ہے؟ شان دیکھو ان کی۔ ایک شخص کھڑا ہو گیا، اس نے ایک لفظ کہا، میں وہ لفظ تو نہیں کہہ سکتا مگر اشارہ ضرور کر سکتا ہوں۔ اس نے کہا صحیح، آپ امیر المومنین، وہ دیوانہ ہے، اس دیوانے سے ملاقات کرنا آپ کی شان کے مطابق ہے؟ اس نے سوال کیا سیدنا فاروق اعظم سے، مجھے قسم ہے میرے رب کی جس کے قبضے قدرت میں خواجہ اویس کرنی کے در کے کتوں کی اس کتے کی جان ہے، یہ سننا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم جلال میں آ گئے، ان کی آنکھوں سے آنسو کی برسات جاری ہو گئی۔ فرمایا جس کو تم دیوانہ کہتے ہو، جس کو تم مجنوں کہتے ہو، ارے اس کی شان یہ ہے کہ رسول اللہ نے فرما دیا ہے کہ وہ برگزیدہ اللہ کا بندہ ہے، ہاتھ اٹھا کر جو بھی دعا کرتا ہے خدا اس کی ہر دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لیتا۔ ایک شخص اٹھا، اس نے کہا میں لے چلتا ہوں آپ کو حضرت خواجہ اویس کرنی کے پاس۔ آپ جھونپڑی کے اندر موجود تھے، لے گیا حضرت خواجہ اویس کرنی کے پاس۔ آپ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ نئی روایت جو میں نے پڑھی، اس سے پہلے میں نے بھی نہیں پڑھی، سیدنا فاروق اعظم نے دیکھا اونٹ چر رہے ہیں مگر اونٹوں کی حفاظت کرنے والے خدا کے فرشتے وہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک لفظ میں ضرور کہنا چاہوں گا، ارے اس خدا کے بندے کی شان دیکھو جس کے اونٹ کے محافظ خدا کے فرشتے ہوں، ان کی اپنی حیات طیبہ کا پھر عالم کا ہوگا۔ فرشتوں کو دیکھا کہ وہ ان کے اونٹ کی حفاظت کر رہے ہیں، اندر چلے گئے۔ حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ ایک بہت بڑے شیخ ہیں جنہوں نے ایک بہت بڑی بات کی، حضرت ملا علی قاری لکھتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے زمانے میں ولایت میں قطب العالم حضرت خواجہ اویس کرنی تھے۔ یہ بھی میں نے پہلی دفعہ پڑھا، ولایت میں قطب العالم حضور کے زمانے میں عہد میں حضرت خواجہ اویس کرنی تھے۔ اور قطب العالم کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے زمانے میں تحت الثری سے لے کر عرش تک سارے ولیوں پہ اس کی حکومت ہوتی ہے۔ ہر زمانے میں اللہ کے نظام کو وہ چلاتا ہے، نظام قدرت کو وہ چلاتا ہے، نظام روحانیت کو وہ چلاتا ہے۔ نبوت میں غوثیت و قطبیت کے مقام پر رسول اللہ تھے۔ ملا علی قاری نے لکھا دو قطبوں کی ملاقات نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواجہ اویس کرنی کے ساتھ ملاقات نہ ہو سکی ان کے نزدیک۔ اس سے بھی اونچی بڑی بات کر دی انہوں نے، ملا علی قاری نے اس سے بھی اونچی بڑی بات کر دی۔ وہ لکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نبوت میں غوثیت کے مقام پر حضور جیسا نبی کہ نبی حضور کی بارگاہ میں فریاد کرے۔ اس کو امام بوصیری نے لکھا نا، وَكُلُّهُمْ مِن رَسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ، ہر نبی حضور کی بارگاہ میں التجا کر رہا تھا۔ اور حضرت خواجہ اویس کرنی کا مقام دیکھو، آپ کے زمانے میں کل ولی آپ کے زمانے میں آپ کی بارگاہ میں درخواست پیش کر رہے تھے، کل اولیاء۔ آپ نے فرمایا، پھر حضرت ملا علی قاری نے جو عظیم بات کی نا، جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں، جس سے میرا ایمان تازہ ہو گیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ وجہ کیا ہے، مستوری اور محجوبی۔
اور حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی کے آخری سالوں میں کبھی رات کو نہیں سوئے. عشاء کی نماز سے لے کر تہجد تک حضور کے عشق کا تذکرہ کرتے. جو سامعین ہوتے ان پر وجدانی کیفیت کا نزول ہو جاتا بغیر کسی خوشامد کے. اس منبر پر بیٹھا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، شاہپور شریف میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا کئی مرتبہ، رات کو بھی رہائش رکھنے کا کئی مرتبہ اتفاق ہوا. اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں رات کے 1 بجے اٹھا تو حضرت جاگ رہے تھے، میں 2 بجے اٹھا تو حضرت بیدار تھے، میں 4 بجے اٹھا تو حضرت بیدار تھے. یہ آج آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، میں اس کے پیچھے لگا رہا کہ یہ کون سی عبادت ہے؟ یہ شب بیدار ہونا، ساری رات جاگتے رہنا، دن کو سونا. پھر اس مقام پر میں یہ پہنچا کہ یہ سلسلہ یہیں سے نہیں، حضرت خواجہ اویس کرنی سے ہے. جس کو تاجدار یمن کا فیض نصیب ہوتا ہے وہ راتوں کو اللہ کے نام کر دیتا ہے. پھر وہ کہہ ہوتا ہے سر طور ہو سر عرش ہو ہمیں انتظار قبول ہے. وہ کبھی ملے وہ کہیں ملے، وہ کبھی صحیح وہ کہیں صحیح، انہیں دیکھنے کی جو لو لگی تو نصیر دیکھ ہی لیں گے ہم. وہ 1000 آنکھ سے دور ہو وہ 1000 پردہ نشی. ملا علی قاری نے لکھا کہ وہ مستوری کیوں تھی، محجوبی کیوں تھی، لوگوں سے الگ تھلگ کیوں رہے، جنگلوں میں کیوں رہے، کیا وجہ تھی؟ خدا کی قسم میرا ایمان تازہ ہو گیا اس کے اس استدلال کو پڑھ کر. ملا علی قاری لکھتا ہے وجہ یہ ہے کہ اللہ کی غیرت یہی چاہتی تھی. جو قطب العالم ہو وہ مستور رہے، وہ محجوب رہے، دنیا کو پتہ نہ چلے، مگر شرق سے لے کر غرب تک ارے روحانیت کا ٹھاٹے مارتا سمندر ہو تو اس کے سینے سے ظاہر ہو رہا ہو. اس کے حسن کو خدا کی نگاہ کے سوا کوئی نہ دیکھ سکے، وہ خدا کو دیکھتا ہو خدا اسے دیکھتا ہو. اس لیے خواجہ اویس کرنی کو مستور رکھا، محجوب رکھا. 2 سے 3 منٹ میں آپ کا ضرور تذکرہ کروں گا. حضور خیر التابعین ہیں، امام العارفین ہیں، سید العاشقین ہیں. ہجر کے مقام پر جب پہنچتے ہیں، ہجر کا مطلب ہوتا ہے کہ محبوب اپنے چہرے پہ نقاب اوڑھ کے رکھتا ہے. عاشق تڑپتا رہتا ہے کہ ایک مرتبہ چہرے سے نقاب ہٹاؤ نا، دیدار کرواؤ نا. یہ عام عاشق کے لیے ہے، وگرنہ سید الاولیاء قطب الاولیاء سیدی حضرت خواجہ عبدالخالق سید قدس السر العزیز فرما گئے خواجہ اویس کرنی تو پردہ بشریت سے بھی آگے پردہ نور کا دیدار کر چکے تھے. وہ یمن میں رہ کر رسول اللہ کے پردہ نور کے اندر استغراق میں تھے، اس لیے مدینہ المنورہ حضور کے پردہ بشریت کے دیدار کے لیے نہیں آ سکے. ہجر کی کیفیت بھی آتی ہے عاشق پر. جب عاشق کہتا ہے ایک مرتبہ تو چہرے سے پردہ ہٹاؤ نا، اعلی حضرت عاشق بن کے مدینہ طیبہ میں آیا ہے، سنہری جالیوں کے سامنے کھڑا ہے اور جالیوں کا سامنے پردہ ہے. عرض کرتا ہے میرے آقا ان جالیوں کا پردہ ہٹاؤ نا، ایک بار اپنے چہرے کا دیدار کرواؤ نا. وہ صوبے لالزار پھرتے ہیں، تیرے دن نئے بہار پھرتے ہیں، تیری کیا پوچھے کوئی بات رضا، تجھ سے کتے 1000 پھرتے ہیں، تجھ جیسے تو سینکڑوں یہاں احمد رضا پھرتے ہیں. مالک کی مرضی چہرے سے پردہ ہٹائے نہ ہٹائے اس کی مرضی. اعلی حضرت رو بھی رہا ہے، کہہ بھی رہا ہے بکارے خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ. شہاب کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن، مریض درد اسیانم اغثنی یا رسول اللہ. وہ بار بار کہتا جاتا ہے، روتا بھی جاتا ہے، کہتا بھی جاتا ہے اعلی حضرت عظیم البرکت. اور میرا پیر فرید بھی کہتا ہے تو نے دھکڑے دھوڑے کاندڑیاں، تیرے نام تو مفت بکاندڑیاں، تیرے باندیاں دی میں باندڑیاں، تیرے درد کتیاں نال ادب. ہاں تتا عشق، اس کی ایک اور زیادہ نہ کروں، تتا عشق بہو گزرے ہو سے
یو قہر نہ پیش آیو سے سڑگم جلگم مرگم کلگم یار فرید نہ آیا پھر پیر فرید رو رو کے کہتا ہے دھولن تنی سکھ دھیرے ہم تاگا گھٹا چاہی بہو. میں آج ایک لفظ کہنے والا ہوں حضور کی ذات کو وسیلہ بنا کر ان کی ذات کو وسیلہ بناتا ہوں خواجہ ویسے کرنی کی بارگاہ میں. سب میرے گواہ رہنا. اور خواجہ ویسے کرنی کی ذات کو وسیلہ بناتا ہوں حضور کی بارگاہ میں. میرے آقا یہ سب آئے ہیں گھروں سے شیخ کے دیدار کے لیے سب آئے ہیں. ہم نے سن رکھا ہے جو شیخ کا دیدار کر لے اسے ایک نہ ایک دن حضور کا بھی دیدار نصیب ہو جاتا ہے. میرے آقا ہماری آنکھیں اس قابل نہیں جو حضور کے چہرے کو دیکھ سکیں, دل اس قابل نہیں جو حضور کے چہرے کا دیدار کر سکیں, مگر اس امید کے ساتھ آئے ہیں. خدا کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں زندگی کے 30 سال گزر گئے حضور کے در کی نوکری کرتے کرتے. یہ پیسہ, یہ مال, یہ مکمکا کرنا, اس پر میں لعنت بھیجتا ہوں. مکمکا کر کے رسول اللہ کی شان کو بیان کرنا زندگی بھر اپنے لیے خنزیر کے برابر حرام سمجھتا ہوں. خدا کی عزت کی قسم قبر کی موری تک بھی یہی چاہتا ہوں کہ جب مکمکا ہو اس سے پہلے خدا مجھے مار دے, میں مر جاؤں. میرے آقا آپ جانتے ہیں میں آپ کو شاہد سمجھتا ہوں, آپ کو حاضر ناظر سمجھتا ہوں. میرے دل کی نیت کو آپ سب سے زیادہ جانتے ہیں. میرے آقا مدینے میں بیٹھ کر مجھے دیکھ رہے ہیں. آج آپ کی بارگاہ میں آپ کی گلیوں کے کتوں کا کتا ایک مزدوری چاہتا ہے 30 سال کی در کی نوکری کا. میں نے نوکری کی جوانوں کی, میں نے نوکری کی آپ کے امتوں کی, میں نے نوکری کی آپ کے غلاموں کی, میں نے نوکری کی آپ کے محبوبوں کی. میرے آقا مزدوری ایک چاہیے. یک شب ترا مہما کنم تا جانو دل قربا کنم جائے تو در چشمہ کنم ایک لکھنے دی دو لکھنے سا ایک واری چاپو. جو سوے من گزر آری, جو سوے من گزر آری, منے مسکی سے ناداری فدائے نقش نالینت کنم جایا رسول اللہ. اور آج اشارے سے بات کر رہا ہوں, مجھے ظاہر کرنے کی اجازت نہیں. خدا کی قسم جو بھیک مانگتا ہے دیدار کی جھولیاں پھیلا کے بارگاہ مصطفیٰ سے خیرات مانگتا ہے, مصطفیٰ اسے ضرور اپنے دیدار سے مشرف کرا دیتے ہیں, کرا دیتے ہیں, کرا دیتے ہیں, کرا دیتے ہیں. اللہ اکبر. بس تو خوش نصیب ہے جن کی نسبت حضرت خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے. اعلیٰ حضرت کھڑا ہوا ہے, ہاتھ باندھے ہیں, دیدار نصیب نہیں ہوتا. آخری بات ہے, کہتا ہے بکارے خیش ہے رانم اغسنی یا رسول اللہ. پریشان ہوں میرے آقا, ایک مرتبہ تو کرم فرماؤ نا, چہرے کا دیدار کرواؤ نا. اور آج بھی اس موقع پہ میں ضرور کہوں گا سید الاولیاء فنا فی الشیخ صاحب فنا فی اللہ صاحب مقام بقا باللہ حضرت خواجہ محکم الدین سیرانی, سیرانی لجپال. ارے ان کا مقام, ان کا مرتبہ تو دیکھو نا. شیخ کی بارگاہ میں پہنچے, شیخ نے مرید کیا. مرید کرنے کے بعد شیخ نے فرمایا بابو 3 دن کے روزے رکھو. 3 دن کے روزہ رکھا. آخری روزہ تھا, دل میں خیال پیدا ہوا کہ آج بیر کا پھل ہوتا تو اس سے میں روزہ افطار کرتا. دل میں سرانی لجپال کے دل میں خیال پیدا ہوا روزہ افطاری کا وقت قریب ہے اور ایک نورانی چہرے والا سامنے آیا ہے. اس نے بیر کا خوشہ پیش کیا ہے, آپ نے تناول کیا ہے, مرشد کے حضور حاضر ہوئے ہیں. اللہ نے کرم کیا ہے اور بیر کا پھل کھایا تھا, مگر وہ دنیا کا بیر کا پھل مجھے نظر نہیں آتا, کسی اور مقام سے آیا تھا. ارے سید الاولیاء قطب الاولیاء, میں نے کہا قطب الاولیاء تھے وہ. حضرت خواجہ عبدالخالق سید فرما محکم الدین تمہیں مبارک ہو, جس بیر کو تم نے کھایا وہ دنیا کو نہیں تھا, وہ سدرۃ المنتہا کا تھا. سدرۃ المنتہا کا تھا.
جب تو نے دل میں خواہش کی، اللہ نے حضرت خواجہ خضر علیہ السلام کو سدرۃ المنتہا پہ بلایا کہ میرا سرانی، میرا برگزیدہ بندہ بیر کھانے کی خواہش رکھتا ہے، تو خود جا اور یہاں روک کر بات کر رہا ہوں حضور کی بارگاہ میں۔ مولا علی قاری لکھتے ہیں کہ جو کتب ہوتا ہے نا، کتب العالم ہوتا ہے، بڑی خوبصورت بات کی، اس سے بڑھ کر میرے نزدیک خواجہ اویس کرنی کی شان کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے، اس سے بڑھ کر میری معلومات میں کوئی اور لفظ نہیں ہے جو وہ لکھ گئے۔ کہنے لگے جو کتب العالم ہوتا ہے نا، اللہ کا نبی اس کے دیدار کی تمنا رکھتا ہے، اللہ کے نبی ان کے دیدار کی تمنا رکھتے ہیں۔ دلیل دی مولا علی قاری نے کہ جب جیسے حضرت موسیٰ نے حضرت خواجہ خضر علیہ السلام کے دیدار کی خواہش کی، جیسا کہ رسول اللہ نے حضرت خواجہ اویس کرنی کے لیے کہا انی لاجد ریح الرحمن من قبل الیمن، کتب العالم اس کو کہتا ہے ارے سارے کائنات کے ولی نبی کے دیدار کی تمنا کرتے ہیں، اس اویس کی شان دیکھو کہ خود سید الانبیاء جن کے دیدار کی آرزو اور خواہش رکھتے ہیں۔ حضور سرانی بادشاہ کھڑے ہوئے ہیں، سامنے حضور کا مواجہ شریف ہے، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور اللہ اکبر، جالی پاک کا دروازہ کھلا ہے، خادم خاص اندر سے باہر نکلا ہے۔ جو باہر بندے کھڑے ہوئے تھے نا ہاتھ باندھ کے، کہا تم میں سے میاں صاحب کون ہیں؟ انہیں رسول اللہ نے اندر یاد کیا ہے۔ حضرت خواجہ اویس کرنی کی طرح ہاتھ باندھے ہوئے، حضور سرانی بادشاہ نے خاموش، جواب نہیں دے رہے۔ کوئی اور ہوگا، کوئی اور ہوگا۔ سیدھا خادم خاص آپ کی طرف ہے، نام کیا ہے آپ کا؟ بالکل حضرت خواجہ اویس کرنی کی طرح کہا انی عبداللہ، پھر بھی چھپایا اللہ کا بندہ ہوں۔ وہ نام سنا جو تیری ماں اور باپ نے رکھا، میں محکم الدین ہوں، فرما مبارک ہو، یہی نام تو ہے جسے رسول اللہ نے اندر یاد فرمایا۔ سرانی لجپال اندر گئے، عالم خواب میں نہیں، عالم بیداری میں رسول اللہ نے کرم بھی کیا، اور رسول اللہ نے حضرت خواجہ محکم الدین سرانی لجپال کے سر پر خود دست مبارک سے دستار بندی فرما دی۔ حضرت معبرین سے پوچھو، جو خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں نا، ان علماء سے، عارفوں سے، صوفیاء سے پوچھو دستار بندی کیوں کرائی؟ اس کا بھی آخر مقصد تھا نا، دستار بندی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی مدرسے میں پڑھ کے اس مکتبے میں، اس مدرسے میں علم کی سند کو حاصل کرتا ہے، دستار بندی کرائی جاتی ہے۔ دستار بندی کا مقصد یہ ہے کہ یہ فاضل ہو چکا ہے، یہ اس وقت کا عالم ہو چکا ہے، میرے کریم آقا نے خود اپنے ہاتھوں سے دستار بندی کرا کے دنیا کو بتا دیا۔ اس وقت تک اگر کسی کاملوں کے کامل کو دیکھنا چاہو، آؤ محکم الدین سرانی کے چہرے کا دیدار کر لو۔ خواجہ اویس کرنی حضور کے در پر آیا ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ آخری بات ہے، دروازے کو دستک دی ہے، خیالوں میں گم ہو گئے ہیں، ابھی گھر کا دروازہ کھلے گا، کبھی حضور کے چہرے کو دیکھوں گا، اپنا سر حضور کے قدموں میں رکھ دوں گا، عرض کر دوں گا میرا ذکر بھی تو، میرا فکر بھی تو، میرا ذوق بھی تو، وجدان بھی تو، میرا سامل مٹھڑا شام سلونا، من موہن جانانے جان بھی تو، میرا دھرم بھی تو، میرا بھرم بھی تو، میرا شرم بھی تو، میری شان بھی تو، میرا قبلہ کعبہ مسجد ممبر مصحف قرآن بھی تو، جے یار فرید قبول کرے سرکار بھی تو، سلطان بھی تو۔ مگر دروازہ نہ کھلا، مگر دروازہ نہ کھلا، آواز آئی کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ اللہ اکبر،
ہاتھ جوڑ کے کہا میں کرن کی گلیوں میں بکریاں چرانے والا چرواہا ہوں، گدڑی پہننے والا فقیر ہوں، نام اویس کرنی رکھتا ہوں، یمن سے آیا ہوں، ایک مرتبہ تو حضور کا جلوہ کرا دو نا۔ اندر سے آواز آئی ہے جس ہستی کے لیے تو آیا تھا 3 دن بیت گئے، حضور مدینہ کے باہر چلے گئے، تھوٹ نکل گئی حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اچھا اتنا کرم تو ضرور کر دینا، جب میرے لجپال آ جائیں کہہ دینا اویس کرنی سلام کہتا تھا۔ مقدر کا عالم دیکھو، خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے باہر، میرے سرکار مدینہ کے اندر گھر کا دروازہ کھولا ہے، قدم وہیں رکے ہیں۔ امہات المومنین کو قریب بلا کے فرمایا پہلے یہ تو بتاؤ میرے گھر کے دروازے پہ آیا کون تھا جو نور چھوڑ کے گیا ہے؟ نور چھوڑ کے گیا ہے، کون تھا؟ صحیح کرن کی گلیوں میں بکریاں چرانے والا چرواہا تھا، گدڑی پہننے والا فقیر تھا، نام اویس کرنی رکھتے تھے۔ اویس کرنی کا نام سنتا تھا، سرکار کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ واہ تیری شان، ساری کائنات حضور کے عشق میں روتی ہے، سرکار تجھ میں کرم فرما دینے والے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم پہنچے، لوگوں سے پوچھا جانتے ہو؟ لوگوں نے کہا وہ تو دیوانہ ہے، سارا دن بھاگتا ہے، کوئی اسے مجنوں کہتا ہے۔ سامنے کھڑے ہیں، حضرت خواجہ اویس کرنی سے ملاقات ہوئی۔ مسمک کیا نام ہے تیرا؟ گدڑی میں چھپا کے کہا انی عبداللہ، اللہ کا بندہ ہوں۔ وہ نام سنا جو تیری ماں نے رکھا؟ فرمایا میں اویس کرنی ہوں۔ فرمایا سارے نشانیاں تو میں نے دیکھ لی جو حضور نے تیری بتائی تھی، ایک نشانی رہ گئی۔ ہاتھ تو آگے بڑھا، ہاتھ تو آگے بڑھا۔ جب ہاتھ آگے بڑھایا تو نشان دیکھا سفید۔ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا تو ہی تو ویسے کرنی ہے کہ مدینے سے رسول اللہ نے تمہیں سلام بھی بھیجا ہے، معراج والا جبہ بھی تیرے پاس بھیجا ہے۔ حضور کے جبے کو سر پہ رکھا، لبوں سے چوما، آنکھوں سے چوما۔ صحیح دیکھا تھا میرے سرکار کے چہرے کو، ساری زندگی تو دیدار کیا، غور سے دیکھا تھا، غور سے دیکھا تھا۔ تو پھر یہ تو بتا دیجئے اگر غور سے دیکھا تھا تو پھر ایک سوال کا جواب دے دیجئے، حضور کے ابرو مبارک ملے ملے تھے یا جدا جدا تھے؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم سمجھ گئے کہ جو رہتا بکروال کی شکل میں ہے، رہتا چرواہے کی شکل میں ہے، رہتا یمن کے جنگلوں میں ہے، مگر یمن کے جنگل میں رہ کر بھی رسول اللہ کے چہرے کا ایک ایک نشان بتا رہا ہے۔ وصال ہو گیا ہے، مختلف روایتوں میں ایک جنگل میں وصال ہو گیا، کفنانے والا کوئی نہیں، دفنانے والا کوئی نہیں، فوجیوں کا دستہ آتا ہے، ان کو کیا پتا شہنشاہ عشق حضرت خواجہ اویس کرنی سو رہے ہیں۔ انہوں نے قبر کھودنے کے لیے کسی ماری ہے، سامنے پتھر آیا ہے، پتھر کو ہٹایا ہے تو حضرت خواجہ اویس کرنی کی مزار پہلے سے تیار موجود تھی۔ کہا اچھا اتنا بڑا عاشق ہے کہ قبر مبارک پہلے سے تیار ہے تو کفن بھی یہی ہوگا۔ صندوق ایک جگہ پڑی تھی، اسے کھولا گیا تو صندوق کے اندر تازہ کفن بنا ہوا ہے، کسی انسان کے ہاتھ کا نہیں، فرشتوں نے بنا ہوا ہے۔ کفن اٹھایا ہے، جنازہ پڑھایا ہے، اٹھا کر قبر کے قریب آئے ہیں تاکہ قبر کے اندر تدفین کر دیں۔ ہاتف غیبی سے آواز آئی اب تمہارا کام ختم، دور ہٹ جا، تم نہیں جانتے یہ تو میرے محبوب کا بھی محبوب سو رہا ہے، اسے تم نہیں دفناؤ گے، مجھ خدائے رحمان کے فرشتے نیچے اتر کر اپنے ہاتھوں سے اسے قبر کے اندر اتار دیں گے۔ دعا کر کے اللہ کریم سید العاشقین راہب الامہ حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق کے سمندر میں سے چند قطرے ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ اللہ کریم میرے حضور کے سائے رحمت دادر سلامت فرمائے۔ ان کے دم قدم سے تمام رونقیں ہیں، رحمتیں ہیں، نعمتیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو آپ کی شکل میں ایک بہت بڑی عظیم نعمت عطا فرما دی ہے۔ اللہ کریم میرے حضور کا سایہ رحمت دادر سلامت فرمائے۔ آپ کی والدہ ماجدہ اللہ کریم آپ کا سایہ رحمت دادر سلامت فرمائے، سکی صحت کے ساتھ آپ کو عمر خضری نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تمام حضرات بیٹھے رہا سو تھوڑی دیر واسطے، جنہاں بچے نے ای مدرسے کو حافظ قرآن پڑھیں، قرآن پاک دی تعلیم حاصل کی، جنہوں نے دستار بندی تھی سے کیونکہ وقت بالکل قلیل ہے، تمام حضرات باقی بیٹھے رہا سو بچے نے دستار بندی تھی سے جناب حافظ نعیم الدین
والد حافظ محی الدین تشریق نمسن دستار بندی انہوں نے سے حافظ نعیم الدین والد حافظ محی الدین دوجے نمبر تے محمد اسحاق والد پیر بخش جلدی جلدی مہربانی کرے سے تشریق نمسن دستار محمد اسحاق والد پیر بخش ماشاءاللہ حافظ حسین بخش دی محنت اور حافظ حبیب اللہ صاحب ویسی دی محنت ہے کہ انہاں دی محنت نال ماشاءاللہ انہاں دی بڑی کاوش تے بڑی محنتن اللہ تعالیٰ انہاں دے علم عمل مزید برکتہ نصیب فرماوے حافظ محمد ظفر والد منظور احمد صاحب حافظ محمد ظفر والد منظور احمد صاحب انہاں دے بعد محمد اویس والد قدیر احمد ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہاں دے علم مزید برکتہ نصیب فرماوے دوستو اور بزرگوں دیکھو کہ حافظ صاحب تک کتنا محنتاں تک کتنا کاوشن اللہ تعالیٰ انہاں دی محنت کو اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے والدین دی خوش قسمتی بچے دی خوش قسمتی کے صحیح دستار بندی فرمانے پن محمد اویس صاحب تشریف نمسن محمد ارشد والد جمیل احمد صاحب محمد ارشد والد جمیل احمد صاحب تشریف نمسن محمد ذوالفقار صاحب والد عبداللطیف صاحب محمد ذوالفقار صاحب والد عبداللطیف صاحب حافظ حبیب اللہ صاحب اویسی جو کہ مدرسے دے استاد الحمدللہ حافظ حسین صاحب اویسی چشتی این مدرسے دے محتمے میں انہاں دی بھی صحیح دستار بندی فرمیسن کیونکہ انہاں دی محنت نال کاوش نال الحمدللہ بچے حافظ قرآن پڑھیں باقی پورے علاقے میں حافظ صاحب دی بہت خدمات ہیں اللہ تعالیٰ انہاں دی خدمت کو اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے اللہ تعالیٰ تورا عمل اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے حافظ حبیب اللہ صاحب اویسی تشریف حافظ حبیب اللہ صاحب جو کہ ہی مدرسے دے ماشاءاللہ مدرسین اور بہترین خدمات کرنے پن انہاں دے بعد جناب محترم حافظ حسین صاحب چشتی تشریف نمسن انہاں دی بھی دستار بندی تھی سے انہاں دے بعد انشاءاللہ تعالی مختصر درود السلام دے بعد انشاءاللہ تعالی دعا دے فوراً بعد اذان دے بعد انشاءاللہ تعالی نماز دے فوراً بعد انشاءاللہ تعالی لنگر تقسیم تھی سے حافظ حسین صاحب چشتی ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی فیضان اویسی ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ خلافت فیضان اویسیہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ مزید انہاں علم عمل مزید برکتہ نصیب فرماوے اعلان سماعت فرما کے سو انشاءاللہ تعالیٰ یکم مارچ کو عظیم الشان جلسہ تھی دب کوٹلہ جعفر لال تمام حضرات شرکت فرمائے سو حضور قبلہ سید شمس الدین بخاری صاحب نے خطابوں سے اور سیندی صدارتوں سے انشاءاللہ تعالیٰ یکم مارچ کو ضرور یاد رکھے سو تے باقی یکم مارچ دے بعد انشاءاللہ تعالیٰ کیڑی تاریخوں سے جڑا نظام آباد جلسہ تھی دے جی صحیح 12 مارچ کو انشاءاللہ تعالی جلسہ نظام آبادوں سے نہیں رات دا جلسہ ہو سے تمام حضرات مہربانی فرمائے مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جن کا سایہ نہیں ان کا ثانی کہاں جن کا سایہ نہیں ان کا ثانی کہاں ایسے یکتا پیغمبر پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام قبر میں نور ہوگا صدقہ مصطفیٰ قبر میں نور ہوگا
صدقائے مصطفیٰ کملی والے کی آمد پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ سارے نبیاں دا نبی تو امام سونے لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونے لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم مولا کریم اپنے پیارے حبیب پاک دے صدقے اس سارے دی حاضری کو ذریعہ نجات آخرت بنا یہ حاضری دے صدقے سارے پچھلے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما بقی عمر نیک عمل دی توفیق عطا فرما نماز دی محبت قرآن پاک دی تلاوت نصیب فرما مولا کریم حضور دی ساری امت دی خیر فرما کل حاضرین کو اپنی رحمت نال مالا مال فرما مولا کریم جتنے بیمار ہیں انہوں شفا عطا فرما جے قرضدار ہیں قرضے تو نجات عطا فرما جڑے پریشان حال ہیں انہوں نے پریشانیاں دور فرما مولا کریم جڑے تنگ دست ہیں انہوں تنگ دستی دور فرما بے روزگاراں کو اچھا روزگار عطا فرما بے اولاداں کو اولاد نرینہ عطا فرما مولا کریم جنہاں کو بچے دیتے ہیں انہوں نیک بنا انہوں نے عمرہ دراز فرما مولا کریم جتنے صحبان انجانی جان رب و سب دلان جائز مراداں پوریاں فرمو سب کو اپنی رحمت نال مالا مال فرمو جے ٹورن مولا کریم انہوں کو اپنی رحمت نال مالا مال فرمو جے نہیں آ سکے مولا کریم انہوں دی خیر فرمو یہ جن سونے محفلان لنگھاؤن دی توفیق عطا فرمو مولا کریم جتنے صحبان دست و دعائیں سب دے دامن گوہر مقصود نال پر فرمان سب دے رزق جمال جان عزت صحت دین ایمان بے شمار رحمتاں برکتاں عطا فرمو اپنے دردہ محتاج فرمو کہ نہ محتاج نہ فرمو مولا کریم قدم قدم تے رحمتاں برکتاں دا نزول فرمو مولا کریم جتنے جتھو جتھو ٹورتے ہیں خیری صلاح نال اپنے منزلاں تے پہنچن سفر دے مشکلات پریشانیاں حوادثات تکالیف تو مولا محفوظ فرمو سب کو اپنی امان نصیب فرمو مولا کریم پورے علاقے کو اپنی رحمت نال مالا مال فرمو آفات و بلیات تو مولا محفوظ فرمو ہر مسلمان کو برے وقت تو آزمائش تو تکلیف تو پریشانی تو مولا محفوظ فرما مولا کریم کرم فرما قبلہ درانی سے سائے سائے سیران تا دیر سلامت فرما ہمیشہ کرم فرمائن سارے محسنن مولا کریم سائے سائے سیران تا دیر سلامت فرما آپ کو صحت علی لمبی حیاتی عطا فرما آپ دے قبلہ گاہ سایہ سارے سیران تا دیر سلامت فرما آپ کو صحت علی زندگی عطا فرما تمام بھائی صاحبانہ دی خیر فرما آپ دے آستان دی خیر فرما تاکہ آمد شاد تے آباد فرما مولا کریم تعلق کو تاکہ آمد قائم تے دائم فرما کرم فرما مولا کریم اپنے پیارے حبیب پاک دے صدقے سے مرشد کریم دے آستان دی خیر فرما مولا کریم سب کو اپنے مرشد کریم دے فرمودات دے عمل کرن دی توفیق عطا فرما سب کو بدعقیدگی تو محفوظ فرما بدعقیدہ دی صحبت تو محفوظ فرما سب کو مسلک دی غیرت عطا فرما مولا کریم تے زندہ رکھو تے خاتمہ بالخیر فرماؤ حضور دی سچی پکی محبت عطا فرما حضور دی سچی پکی محبت عطا فرما مولا کریم کرم فرماؤ سارے روحانی جسمانی بیماریاں دور فرماؤ ذہنی قلبی پریشانیاں دور فرماؤ جنہاں دوستاں محفل کو سجایا مولا کریم انہاں دے خلوص دا اجر عطا فرماؤ انہاں دے جو پریشانیاں تکلیف دور فرماؤ جتنے بچہ مولا کریم جنہاں کوئی نعمت عطا تھی حفظ دی مولا کریم انہاں کوئی نعمت کو قائم رکھن دی توفیق عطا فرماؤ اساتذہ کرام دی خیر فرماؤ بلاکاری صاحب دی خیر فرماؤ انہاں دی عمر صحت علم جمال برکتاں عطا فرماؤ مولا کریم ہر مسلمان دی خیر فرماؤ خیر کثیر عطا فرماؤ مولا کریم سارے مرشد کریم دے آستان دی خیر فرماؤ مولا کریم میری والدہ صاحبہ کو صحت علی زندگی عطا فرماؤ صحت علی بے عیب زندگی عطا فرماؤ مولا کریم اپنے پیارے حبیب پاک دے صدقے میں گناہ گار دینا دوئیں کو اپنے پیارے دے صدقے شرف قبولیت عطا فرماؤ آمین رسول اللہ تعالیٰ اللہ خیر خلقی نور عرشی محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا قاری صاحب اذان جو سے تمام حضرات یہ صفحہ بڑھا کے نسو مہربانی فرمے سو اعوذ باللہ من الشیطان چادرہ بچھا کے صفحہ بڑھا کے نسو مہربانی فرمے سو
جنہ کنے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله۔ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا مولانا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا رب۔